اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، دیکھو تصرف کی حقیقت پر بات چل رہی تھی. تصرف کہتے ہیں کبھی کبھی کسی اللہ والے کی نظر پڑنے سے، توجہ ڈالنے سے، پھونک مارنے سے سامنے والے بدکار گنہگار کی دنیا پلٹ جاتی ہے، آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. تو اس کو تصرف کہتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے کسی کو کبھی کبھی دی جاتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کو اس طریقے سے کر دیا جائے اور کام بن جائے. نہیں، کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، لیکن اللہ تعالی ان کو ذریعہ بنا دیتے ہیں اور ان کے ہاتھوں سے کام ہو جاتا ہے. ورنہ اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو ہدایت دیتا ہے، پھر ہدایت کے لیے راستہ کھول دیتا ہے. تو اب یہ تصرف بعض مرتبہ کسی بزرگوں میں نہیں ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کو کوئی اللہ والا نہیں سمجھتا. تو یاد رکھو تصرف بزرگی کے لیے لازم نہیں ہے. لہذا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو بھی بزرگ ہوگا اس کو ضرور تصرف کرنا آتا ہوگا. جو بھی بزرگ ہوگا اس کو ضرور تصرف کرنا آتا ہوگا، ایسا نہیں. کتنے اولیاء اللہ ایسے ہے گزرے ہیں جن کو تصرف کرنا نہیں آتا تھا، اس کی وجہ سے ان کے کمال میں کوئی نقص نہیں آیا. اصل کمال یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع ہو. اصل کمال یہ ہے کہ حضور کی سنتوں کی اتباع ہو. سارے کمالات کا مرجع اور ماوا اور تمام کمالت کا منتہا یہ ہے کہ ہر زندگی کے ہر کونے میں، ہر گوشے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع ہو. بس یہ ہے کمالات. کھانے میں، پہننے میں، بولنے میں، چلنے میں، ہاتھ اٹھانے میں، سب چیز میں سنتوں کی اتباع. نمازوں میں، روزوں میں، وضو میں، عبادات میں بھی سنت، اور روز مرہ کی زندگی میں بھی سنت. تو اصل میں یہ ہے اللہ والے کی علامت. تصرف حاصل ہوا یا نہیں، کوئی کشف ہوا یا نہیں، کوئی الہام آیا کہ نہیں، کوئی خواب نظر آیا کہ نہیں، کوئی کرامت ظاہر ہوئی یا نہیں، یا کسی نے کوئی خواب بیان کیا، انہوں نے خواب کی اچھی تعبیر دی یا نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر عطا ہو جائے تو اللہ کی نعمت ہے، اگر عطا نہ ہو تو کوئی پریشانی کی اور نقص کی بات نہیں. دیکھا، لہذا اگر کسی بزرگ میں یہ بات موجود نہ ہو تو آدمی یہ نہ سمجھے کہ اس کی بزرگی میں نقص ہے. یاد رکھنا، آج کل لوگ اللہ والوں کو ہی نہیں پہچانتے. وہ آج ہمارے ذہنوں میں، ہمارے ماحول میں اللہ والوں کا ایک تصور ایسا بیٹھا ہوا ہے جس کے اندر ایسی ایسی چیزیں ہو کہ کوئی تصرف کر سکے اور کچھ کرامت کچھ دکھا سکے اور جو بولے وہ ہو جاوے، بس تو کہتے یہی بزرگ. یہ غلط چیزیں بیٹھ چکی ہے. بلکہ فرمایا یہ چیزیں بزرگوں کے لیے نہیں، اصل تو سنت معیار ہے، اس کی زندگی. بلکہ ہمارے بزرگ تو ان خوارق سے دور ہٹتے ہیں. خوارق یعنی یہی کرامت ہے، جو عادت کے خلاف جو کام ہوتا ہے تو اس سے تو دور ہٹتے ہیں اور ان کو پسند نہیں کرتے. ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ خوارق ان سے ظاہر ہی نہ ہو تو بہتر ہے. ان کی خواہش یہ ہوتی
کیونکہ اسے پھر لوگ ان کو خدا بنا لیتے. ہاں یہ اللہ والے کرتے. یہ حضرت نظام الدین سے جو تبلیغی کام شروع ہوا، اور جو نظام الدین، یہ ایک پرانی مسجد تھی جو بالکل بند پڑی ہوئی تھی، کیسے کھلی، اس کی کیا حقیقت ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب کے والد صاحب مولانا اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ، جو ان کے دیہات میں رہتے تھے، کاندھلا میں رہتے تھے، تو وہاں پر لوگ دم کرانے آتے تھے، تو کوئی پانی پڑانا، کوئی بچے پر دم کرانا، تو ان کے دم سے ان کو اچھا ہو جاتا تھا. تو یہاں تک کہ مشہور ہو گئے، تو انہوں نے سوچا کہ یہ لوگوں نے تو مجھے خدا بنا لیا، اور میرا تو یہ تو ان کا تو ایمان خراب ہو رہا ہے. تو وہ اس جگہ کو چھوڑ کر چلے گئے تاکہ لوگ میرے پاس نہ آئے. اور بالکل اس زمانے میں جنگل تھا حضرت نظام الدین، اور وہاں پر ایک مسجد بند پڑی ہوئی تھی، اور اس کو صفائی کیا اور اس کو کھولا، اور وہاں پر رہتے تھے. تو یہ تھا. تو وہ تو اس سے دور ہٹتے تھے، یہ نہیں کہ ہاں فلاں کے بزرگ، فلاں کے اندر دم میں اتنا دم ہے کہ پھر لوگ سارے کے سارے کہتے ہیں اس بزرگ سے ہوتا ہے. نہیں. تو یہ خوارج کی عادت جو ہے اس سے دور ہٹتے، اس کو پسند نہیں کرتے، اور اگر کبھی ان سے ہو بھی جاتا تو اس کو بتاتے بھی نہیں تھے، کبھی اس کو بتاتے نہیں. اس کو تو یوں سمجھتے تھے کہ گویا یہ تو ایک نقص ہے، اس کو چھپاتے تھے. اس لیے فرمایا کرامت کو چھپانا ہے، اگر ہو بھی گئی تو اس کو چھپانا ہے، ظاہر نہیں کرنا. وہ اللہ تعالیٰ ہی کرواتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کچھ ان کی قبولیت کیا ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کسی اللہ والے سے اسے کرا دیتے ہیں، لیکن ہمیں اس کو ظاہر نہیں کرنا، ظاہر اللہ ہی کر دیتے ہیں. ان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ خوارق ان سے ظاہر ہی نہ ہو تو بہتر ہے، اس لیے کہ ان میں خطرات بہت ہے، اس میں خطرات بہت ہے. جی اگر انسان کا ذرا سا بھی کمزور ہو گیا ایمان تو کہاں سے کہاں نکل جائے گا. بہت اس لیے کہ ان میں خطرات بہت ہے، کیونکہ آج اگر کسی کو ذرا کشف ہو جائے گا تو اپنے آپ کو معلوم نہیں کیا سے کیا سمجھ بیٹھے گا. تھوڑا سا اگر کشف ہو گیا تو کیا سے کیا سمجھ بیٹھے گا، اور اس کے دماغ میں کیسا خناس پیدا ہو جائے گا. اگر صحیح اصلاح نہیں ہوئی ہے اور اگر اس کو کشف ہو گیا تو پھر گیا کام سے، وہ تو کیا سے کیا سمجھے گا. پھر اس کو اگر کوئی جا کے سمجھائے گا تو کہے گا تم میرے پر حسد کرتے ہو، میری مقبولیت اللہ نے دی ہے. پھر وہ دوسرا سمجھانے والے کو غلط سمجھے گا. تو یہ ہے کہ پھر لوگوں پر اپنی بڑائی جتانے لگے گا، اس میں خناس آئے گا، اور اس کی وجہ سے کبر اور عجب پیدا ہو جائے گا. اس طرح وہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جائے گا، جس کا اینڈ یہ ہے. اس لیے خوابوں کے پیچھے پڑنا نہیں ہے. اور اگر ہم سے کوئی ایسی چیزیں ہو گئی، کبھی اللہ نے کرا دی، تو اس کو چھپانا ہے، اس کو کہتے نہیں پھرنا ہے. بہت بہت کہنا ہے تو اپنے رہبر سے، شیخ سے کہہ دے. باقی اور کہیں بھی کسی کو، آج تو ہم ہر ایک کو کہتے میرے سے تو یوں ہو رہا ہے، میرے سے تو یوں ہوا، اور ہوتا ہے تھوڑا سا اور بتاتے زیادہ، تو اس میں جھوٹ بھی ہو جاتا ہے، اور پھر پر اس میں پھر کبر بھی آ جاتا ہے، پتہ نہیں کئی گناہ ہو جاتے، تو گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ کھانا کم تھا اور کھانے والے زیادہ تھے. کھانا کم تھا اور کھانے والے زیادہ تھے، تو آپ نے اپنا رومال اس کھانے پر ڈال دیا، جس کی برکت سے وہ کھانا پورا ہو گیا. حضرت حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ، جو حضرت حاجی صاحب کے دوست اور ہم عصر تھے، ان کے زمانے کے تھے، اور ایک ہی خانقاہ میں بیٹھتے تھے. حافظ ضامن اور حاجی امداد اللہ مکی، اور ایک دوسرے بزرگ تھے جن کا قصہ تھا. مولانا رشید احمد صاحب کو جب دعوت میں گئے تھے تو یہ لوگ 2 جن ساتھ میں تھے. اس میں حافظ ضامن صاحب ایک ہی خانقاہ بیٹھے. ان کو جب رومال ڈالنے کے بارے میں پتا چلا تو حاجی صاحب سے کہا واہ، اب آپ کا رومال سلامت چاہیے. کہا آپ کا رومال سلامت چاہیے. اب دنیا میں کسی کو کسی چیز کی قلت نہیں ہوا کرے گی. ابھی آپ کا رومال یعنی ایسا بن گیا ہے کہ اب کسی چیز کی
قلت کمی نہیں رہی، گویا کہ انہوں نے اس عمل پر ناپسندگی کی اظہار کیا. حافظ ضامن صاحب نے اس عمل پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ آپ نے اچھا کام نہیں کیا، اس سے لوگوں کا عقیدہ خراب ہو جائے گا. دیکھو یہ تو اللہ والے تھے، کامل تھے، اس کے باوجود بھی وہ بھی کامل ہے، یہ بھی کامل ہے، اس کے باوجود بھی وہ کہہ رہے. اور اگر ہم جیسے سے ایسا ہو گیا تو ختم. کامل لوگوں سے بھی یہ بات ہونا ان کے لیے پسند نہیں ہے. تو فرمایا لوگوں کا عقیدہ خراب ہو جائے گا کہ بس رومال ڈالو اور چیزوں میں اضافہ کرا لو. اس پر حضرت حاجی صاحب نے ندامت کا اظہار کیا کہ واقعتاً مجھ سے غلطی ہو گئی. اللہ اکبر، کیا اللہ والے تھے. کیا فرمایا؟ واقعتاً مجھ سے غلطی ہوئی. اور آج کل تو یہ تو فلاں مجھ پر حسد کر رہا ہے، کہ فلاں مجھ پر حسد کر رہا ہے، دیکھو میرے بارے میں کیسی بات ہے. ارے اللہ نے کروایا، میں نے تھوڑی کیا ہے، اور تم مجھے ایسا کہہ رہے ہو. ارے دیکھو حضرت حاجی صاحب بھی تو کہہ سکتے تھے بھائی میں نے تھوڑی کیا ہے، اور میرا ایمان بھی ایسا ہے کہ اللہ ہی نے کیا، لیکن پھر بھی کہتے میرے سے غلطی ہو گئی. اس کو کہتے ہیں چھپانا. حالانکہ کوئی غلطی نہیں، ان کا عقیدہ بھی خراب نہیں ہوا، لیکن لوگوں کا عقیدہ خراب ہونے کا امکان ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لہذا ہمارے حضرات ان چیزوں سے بچتے تھے. اللہ اکبر کبیر. یاد رکھے، دیکھو شیطان کا حملہ کہاں ہوتا ہے. یہ دیکھو کبھی کبھی ہم تھوڑے نیک بن جاتے ہیں تو پھر شیطان ایسے حملوں سے ہمیں پھر مارتا ہے. کیا ہے؟ کرامتوں سے، کچھ کام ہونے سے، کچھ پھونکنے سے کچھ کام بن گیا، بس اب وہاں سے ہماری پٹری بدل گئی. تو آ رہے تھے سیدھے سیدھے راستے میں، اس نے پھر ہمیں بہکا دیا. پہلے کسی اور کے ذریعے سے بہکایا، گناہوں کے ذریعے سے، بے دینی کے ذریعے سے. اب شکل تو دینداری ہے لیکن اب کسی اور کے ذریعے سے بہکایا. تو اس کے پاس بہکانے کے بہت راستے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے پاس آنے کے کتنے راستے ہیں، جتنے مخلوق کے سانسیں ہیں، ایسے ہی شیطان کے پاس بہکانے کے بھی ایسے ہی راستے ہیں. ایک کتاب میں لکھا پتہ نہیں کتنے ہزار نورانی پردے ہیں، اور وہ ہمیں اس سے بہکاتا ہے. ظلماتی پردے الگ، نورانی پردے الگ. یہ نورانی پردے کہ دین کی شکل میں ہم کو بہکایا، اور گناہ کی شکل میں بہکانا یہ ظلماتی پردے ہوتے ہیں. اس کے بہکانے کے بہت سارے راستے ہیں. اس لیے فرمایا اصلاح نام ہے کہ انسان یہ سمجھ جائے کہ مجھے شیطان ابھی اس طرح سے آ رہا ہے، نفس اس راستے سے آ رہا ہے، اور یہ بھی اللہ کے جانے کا راستہ ہے، تو وہ دین کو پھر نارمل سمجھے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں شرح صدر کر دیتے، سینے میں وسعت ہو جاتی ہے، پھر دین میں تنگی نہیں رہتی ہے. دین میں وسعت سمجھتا ہے کہ کیسے وسعت دے کر ہر ایک کو اللہ سے جوڑ سکے. چنانچہ جہاں کہیں لوگوں میں کشف، کرامات، الہامات کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے، لوگوں میں کشف کا، کرامات کا، الہامات کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے، تو اگرچہ شروع میں تو حدود سے تجاوز نہ ہو شروع میں، لیکن جب آگے بڑھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں گمراہی میں مبتلا ہو ہی جاتے ہیں. پیرا نمی پرند مریدا می پرانید. پیرا نمی پرند مریدا می پرانید، یعنی پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ چیز کشف، کرامات، الہامات اگر ہو گئی تو شروع میں تو حدود میں ہے، لیکن آگے کیا ہوتا ہے؟ گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو ایک شعر کہہ رہے کہ پھر پیر اڑتا نہیں ہے، ارے مرید پیر کو اڑاتے ہیں. یعنی پیر اگر گمراہ نہیں ہوتے تو مرید آگے چل کر گمراہ ہو جاتے ہیں. کبھی مرید پیر کو بھی گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، اور کبھی پیر تو اپنے حساب سے کنٹرول میں رہا تو مرید گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے. یعنی وہ مرید کی اتنی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ کی تعریف اتنی نہیں کرتے. یہ ہے گمراہی. بے سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، ان سے تو مرید ہم نے پیر کے پاس آئی ہے تاکہ اللہ تک ہم پہنچے.
ہمیں پیر کو خدا نہیں بنانا ہے، بلکہ اللہ تک ہمیں پہنچنا ہے، تو یہ ہمارے لیے راستہ بنے گا۔ تو ہم ان کی کشف و کرامت کو دیکھ کر ہم کہاں سے کہاں نکل جاتے۔ اسی لیے یہ گمراہی جو آئی تو ان لوگوں نے کیا، مریدوں نے پیروں کو ہی ایسا غلط بنا دیا کہ پیر بھی سمجھے کہ ہاں ہم بھی کچھ ہے اور راستے سے ہٹ گئے۔ اسی لیے تو لوگ اب صوفیزم سے، تصوف سے یعنی بدگمان ہو گئے، بولے یہ تو بہت سارا بدعت ہے۔ ارے بدعت نہیں ہے، بدعت ہو گیا تھا، اب اللہ نے اس میں سے پھر حق نکالا ہے۔ تو یعنی پھر اگر گمراہ نہیں ہوتے تو مرید آگے چل کر گمراہ ہو جاتے۔ چنانچہ چند سال پہلے ایک صاحب کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا، تو وہاں پر شروع میں ایسی کوئی خرابی کی بات نظر نہیں آتی تھی، لیکن جب ان باتوں پر زیادہ زور دیا گیا تو اس کے نتیجے میں وہ گمراہی کے راستے پر پڑ گئے۔ اس لیے ہمارے حضرات ان کشف و کرامت کے چرچے اور ان کی طرف توجہ رکھنے کو پسند نہیں فرماتے۔ کشف و کرامت کی کیا باتیں کرنی، وہ کرنا ہی نہیں چاہیے، وہ ایک ہونے والی چیز تھی، ہو گئی، ختم ہو گئی۔ لیکن اب ہمارے مرید وہ پیر کی تعریف کریں گے تو کشف و کرامت ہی زیادہ بیان کرتے، او ہمارے پیر تو ایسے ہے، ہمارے پیر تو ایسے، ہمارے پیر تو یوں کیا اور یوں کیا۔ پیر کامل ہوتا ہے تو پیر تو گمراہ نہیں ہوتا، لیکن اس نے خدا سے ہٹ کر پیر کی طرف گودا خدا بنا لیا۔ ارے نہیں، اس کا مرتبہ اتنے ہی درجے میں ہے۔ اس لیے بعضوں نے تو نبی کو بھی اس سے آگے بنا دیا کہ بھائی یہ بھی ہر جگہ پر آتے ہیں۔ ارے اللہ ہی ہے، پھر بھی اللہ کے بعد دوسرے نمبر نبی کا درجہ ہے۔ تو ہم تو یہ جو بیلنس سے ہٹ جاتے ہیں وہیں سے گمراہی شروع ہو جاتی ہے، اس کو نورانی پردے کہتے ہیں۔ اس لیے کئی جگہ پر ہم نے دیکھا، اور میں تو سفر کیا، مجھے پتا ہے کہ اگر واقعتاً اللہ نے کمال عطا نہ فرمایا ہو اور اللہ کی مدد نہ ہو تو واقعتاً مرید ہی پیر کو گمراہ کر دیتے۔ اتنی تعریف کرتے، اتنے تعریف کے الفاظ، کبھی خاموش کرنا پڑتا ہے، بس میں کچھ نہیں ہوں، اللہ سب کچھ ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے دعوت کے راستے میں لگایا ہے، جس کی وجہ سے اس میں تعریف ہے ہی نہیں، یہاں تو سیدھی بات ہے۔ تو تعریف کے بھی حدود ہوتے ہیں، حدود کے آگے جو نکل جاتے ہیں نا وہیں سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو آگے دیکھو، جس سے بعض لوگوں کو یہ بھی خیال گزرا کہ شاید ان حضرات میں یہ چیز تھی ہی نہیں، یہ چیزیں تھی ہی نہیں، اور بالفرض اگر یہی مان لیا جائے کہ آج کل کے بزرگوں میں یہ چیزیں ہے ہی نہیں، تو اس سے بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں اختیاری نہیں ہیں، کشف و کرامت اختیاری نہیں ہے۔ اب رہا یہ اعتراض کہ پہلے زمانے میں جو اولیاء اللہ ہوتے تھے وہ تو بڑے کشف و کرامت والے بزرگ ہوتے تھے، ان کے کشف کے ایک سے ایک واقعہ سننے میں آتے تھے۔ اب کوئی اللہ کا بندہ ایسا نظر نہیں آتا، اب تو نہ کشف ہے نہ کرامت ہے، ایسے اللہ والے کہاں سے لائے؟ ایسا بزرگ تو اب ملتا نہیں۔ بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ہاں مجھے بیت تو ہونا ہے، پیر تو بنانا ہے، لیکن ایسا پیر کہاں سے لاؤ؟ پیر ہے ہی نہیں اسی دنیا میں۔ اب لوگ یہ بھی گمراہی دیکھی، کہا اب وہ پیر کو دیکھتے ہیں جنید بغدادی، بایزید بستامی، اب ایسے ایسے پیروں کو ڈھونڈ رہے، تو ایسا پیر تھوڑی ملے گا۔ تو فرمایا اب نظر ہی نہیں آتا، اب تو نہ کشف ہے نہ کرامت ہے، ایسے اللہ والے کہاں سے لائے؟ ایسا بزرگ تو ملتا نہیں۔ اس کا جواب وہ ہے جو غالب نے ایک مصرے میں کہا ہے، دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خوار دیکھ کر، قدح خوار دیکھ کر۔ ممکن ہے کہ آج کل ایسی کیفیات کے عمومی اظہار سے بزرگوں کو خود چاہیے نقصان نہ ہو، عمومی اظہار سے بزرگوں کو خود چاہیے نقصان نہ ہو، مگر عوام الناس کو اس سے نقصان کا خطرہ زیادہ ہے۔ اس لیے ایسی کیفیات کا عموماً اظہار نہیں کرتے اللہ والے۔ اللہ والے آج بھی ایسے ہی ہے جیسے پہلے زمانے میں تھے، لیکن پہلے زمانے میں کرامت اور کشف ظاہر ہوا اور اللہ نے کیا ہے وہ ان لوگوں کی، یعنی وہ عام پبلک کی حالات کو دیکھ کر، اور اس وقت اللہ تعالیٰ ان سے یا ان سے ہوتا بھی ہے لیکن اظہار نہیں کرتے، وہ اس وجہ سے وہ بھی پبلک کے حالات کو دیکھ کر کہ کہیں نقصان نہ ہو۔
مگر عوام الناس کو اس سے نقصان کا خطرہ زیادہ ہے، اس لیے ان کیفیتوں میں کمی کر دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر یہ چیزیں فضیلت اور شرافت اور بزرگی کا معیار بھی نہیں ہے۔ پھر یہ چیزیں کہ فضیلت اس سے بڑھ جاتی ہو یا ان کی شرافت بڑھ جاتی ہو، ان کی بزرگی بڑھ جاتی ہو، اس کے لیے یہ چیز ہے بھی نہیں۔ ہاں، بزرگی کا علامت کچھ اور ہے، اور اس کی وجہ سے بزرگی ڈبل ہو جائے گی، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی ہی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کسی سے کراتے ہیں، کسی سے نہیں کراتے۔ پہلے زمانے سے کروایا، اس زمانے میں نہیں ہو رہا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، معیار بھی نہیں، اور نہ بزرگ کے لیے چیزیں لازم ہیں۔ لہذا جب کسی بزرگ کے پاس جاؤ تو یہ سوچ کر مت جاؤ کہ ان کو یہ چیزیں حاصل ہوگی۔ ہاں، یہ چیز کیونکہ آج عوام میں چیزیں آ گئی ہیں، دماغوں میں چیزیں بیٹھی ہوئی ہے، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بزرگ کی کون سی دعا جو مجھے لگی میرا کام بن گیا، اور اگر دعا دی اور میرا کام نہیں بنا تو بولے یار نہیں، ان کے پاس تو نہیں جانا ہے، ایسے کے پاس جاؤ جہاں میرا کام بن جائے۔ تو گویا کام بنانے کے لیے آئے ہیں یا اصلاح کرانے کے لیے آئے؟ بھئی اصل اصلاح ہے، اصلاح تو ہو جائے گی، لیکن کام کا بننا نہ بننا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہر بزرگ دعا تو کر دیتا ہے کہ بھئی یہ پریشانی ہے، دعا کرے اللہ آپ کی پریشانی کو دور کرے۔ اب دور نہیں ہوتی تو کہتے یار اللہ والوں سے دعا کرایا لیکن میرا کام نہیں بنا۔ نہیں، کام تو اللہ جب چاہیں گے بنائیں گے، دعاؤں کے ذریعے سے کام بن جاوے یہ نہیں ہے، دعا کراتے رہنا، اللہ جب چاہیں گے کام بنائیں گے۔ جی آگے حضرت والا فرماتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت سے بزرگوں میں تصرف مطلق نہیں ہوتا، اور دوسرا تصرف کے اثر کو بقا نہیں ہوتا، یعنی جو چیز تصرف سے اچانک ایک دم کسی کی کایا پلٹ جاتی ہے، کوئی دین پر آ جاتا ہے، تو فرمایا تصرف کے اندر بقا نہیں ہے۔ اگر اس کو باقی رکھنا ہے تو اس کو محنت کرنی پڑے گی، جب جا کے وہ باقی رہے گا، لیکن اچانک اس کا دل پلٹ گیا ہے، اب وہ موت تک پلٹا ہوا رہے گا، یہ نہیں ہو سکتا ہے، اس میں بقا نہیں، اس اثر میں۔ ہاں ایک دھکا ہے، جیسے گاڑی کو دھکا لگایا ہے، اب چلے گی نہیں، اب چلے گی تو اپنے اندر کی طاقت سے چلے گی، اندر کی طاقت اسٹارٹ ہو گئی گی تو چل پڑے گی، اب رکے گی نہیں جب روکوں گے نہیں۔ تو ایسے ہی یہ تصرف جو ہے وہ ایک دھکا لگاتے ہیں، اب دھکا لگانے کے بعد اندر کی طاقت کا اگر استعمال ہوا تو چل پڑیں گے، اور نہیں ہوا تو وہیں تھوڑے دنوں کے بعد رک جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے راستے میں جب جاتے ہیں تو ہمیں ایک دھکا لگا، کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں جب واپس آتے ہیں نا تو چینجنگ ہوتی۔ اب وہ جو دھکا لگا تھا وہ ہفتہ دو ہفتہ کسی کو مہینہ بھر وہ گاڑی چلتی ہے، اس کے بعد پھر وہی زندگی پچھلی لوٹ آتی۔ تو یہ ہر ایک کو سوال ہے جو بیچارے اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، یہ سوال کیوں ہے کہ ایک دھکا لگا تھا اور ہم یہ سمجھے کہ نہیں اب میرا کام ہو گیا، میں نے چلا لگایا، اب میں موت تک دین پر باقی رہوں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو دھکا لگا ہے، اب مقام میں آپ کر مقامی کام کرنا پڑے گا، علماء کرام سے ملنا پڑے گا، مسائل پوچھ پوچھ کر چلنا پڑے گا، اللہ والوں سے ملنا پڑے گا، وہاں تھوڑے بہت اپنے اندر کے گناہوں کی چھٹنے کی باتیں کرنی پڑے گی، جب جا کے اس کی گاڑی چلے گی موت تک۔ آج تو ہم نے وقت لگا دیا اور بولے بس، تو وہ جو دھکا لگا تھا وہ ہفتے دو ہفتے کے بعد پھر وہی زندگی چلا جانے سے پہلے جو بگڑی ہوئی تھی وہی بگڑی ہوئی ہوگی۔ اب وہ بیچارہ سوچتا ہے کہ میری زندگی کیوں نہیں بدلی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آگے کام خود کرے، یہی بات ہے۔ جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ تصرف کے اثر سے وقتی طور پر ذرا سی گرمی پیدا ہو جاتی ہے، ذرا سی گرمی پیدا ہو جاتی، لیکن اس اثر کو بقا نہیں ہوتا، آگے کام اپنی ہمت اور اختیار سے چلے گا، کام تو اپنی ہمت اور اختیار سے چلے گا اور اپنے عمل سے چلے گا۔ تصرف کا عمل صرف گاڑی کو دھکا لگانے کی طرح ہے، تصرف نے تو ایک دھکا لگا دیا لیکن آگے گاڑی اپنے انجن کی طاقت سے چلے گی۔ جی تصرف کی مثال سمجھے، پھر آگے حضرت والا نے تصرف کی ایک مثال دیتے ہوئے فرمایا، اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص تنور کے پاس بیٹھ گیا، تنور جو آگ وہ روٹی بناتے ہیں، تنور جو نیچے آگ جلتے ہیں، تنور کے پاس بیٹھ گیا تو جب تک وہاں بیٹھا ہوا ہے تمام بدن گرم ہے، مگر جیسے ہی وہاں سے ہٹا پھر ٹھنڈا کا ٹھنڈا، بخلاف اس کے جو اپنی ہمت
اپنے اعمال کے ذریعے اثر ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے. اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے کشتے طلا کھا کر اپنے اندر حرارت غریزی پیدا کر لی، یعنی اپنے اندر ایک حرارت، یعنی بھاگم دوڑی کی اس کو حرارت غریزی کہتے ہیں، پیدا کر لی. تو اگر وہ شملہ پہاڑ پر بھی چلا جائے گا تب بھی وہ حرارت بدستور باقی رہے گی. وہ کھا کر اپنے اندر حرارت پیدا کر دی. یہ برف کا پہاڑ ہے شملہ، تو پھر وہاں پر بھی چلا جائے گا تب بھی اس کی گرمی باقی رہے گی. تو اپنے اندر کی گرمی لاؤ. جی، تصرف اور اپنی ہمت دونوں کو دو مثالوں کے ذریعے سمجھا دیا. تصرف اور اپنی ہمت، ان دونوں کو دو مثالوں کے ذریعے سمجھا دیا کہ تصرف کے نتیجے میں جو حرارت پیدا ہوتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے، وہ فنا ہو جانے والی ہے. جیسے تنور کے پاس بیٹھنے والے کے جسم میں حرارت تو پیدا ہوئی لیکن وہ حرارت عارضی ہے، وقتی ہے، جلد ختم ہو جائے گی. اسی تصرف کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے ذرا سا نشاط پیدا ہوگا پھر ختم ہو جائے گی. آگے عمل اپنی ہمت سے ہی کرنا ہوگا، اور مجاہدہ اور ریاضت کے ذریعے اور اپنی ہمت کے ذریعے جو عمل کیا جاتا ہے اس کو بقا ہوتی ہے. اس لیے فرمایا اصل مجاہدہ تو جب جماعت میں سے واپس آتے ہیں گھر پر رہ کر کام کرنا، یہ اصل مجاہدہ ہے. جی، اور ہم تو اس کو نہیں، وہ تو دھکا لگانے کے لیے اس کے ذریعے سے ہمیشہ دین پر چلیں گے نہیں. یہ بات دھیان میں رکھے، بہت سارے سننے والوں کے دلوں میں سوالات ہوتے ہیں، تو اس لیے اسی کو کافی نہ سمجھے، اس کے بعد پوری محنت کرنی ہے اور اپنی ہمت سے چلنا ہے. اس کو بقا ہوتی ہے، وہ پائیدار ہوتا ہے، وہ جلدی فنا نہیں ہوتا. اسی کو بھی دوسری مثال کے ذریعے سمجھایا کہ جیسے کسی شخص نے سونے کا کشتہ کھا کھا کر ایک حرارت لی، اوون کے پاس بیٹھ کر مل گئی، اور ایک حرارت لی ہے دوا کھا کر. تو حرارت ادھر سے ملی، حرارت ادھر سے بھی ملی. ادھر سے جو حرارت اور گرمی ملی ہے وہ وہاں سے ہٹ جائیں گے تو ختم. اور وہ جو دوا کھا کر، کشتہ کھا کر جو اندر گرمی آئی ہے، تو فرمایا وہ برف کے پہاڑ پر بھی چلا جائے گا تو وہاں پر بھی وہ گرمی باقی رہے گی، یعنی چل پڑے گا اندر کی گرمی سے. اس کو کہتے ہیں اندر کی گرمی، اس کو کہتے ہیں باہر کی گرمی. وہ صرف دھکا لگا ہے اور یہ اندر کے اندر آئی ہے، تو جس کے ذریعے سے وہ ہمت باقی رہے گی. تو یہ سمجھا رہے تھے. تو سمجھ میں آ گئی بات کہ وہ جو گرمی ہے وہ باہر کی ہے، جب ہٹوں گے تو ختم. یہ گرمی اندر کی ہے جس میں چلے گی، ٹھنڈک میں بھی چلا جائے گا تو بھی گرم رہے گا. وہ شملہ پہاڑ پر بھی چلا جائے گا تب بھی اس کی حرارت بدستور باقی رہے گی. اس لیے اس فکر میں نہیں پڑنا چاہیے کہ کوئی تصرف کر دے، بلکہ سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ سنت کا جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دو. یہ سیدھی سیدھی مین بات. اس کے ذریعے سے کیا ہوگا کہ اندر جب ایمان پیدا ہوگا نا اندر، تو کیا ہوگا پھر اس کو اگر گناہوں کے ماحول میں بھی ڈال دوں گے تو بھی ایمان والا رہے گا اور وہاں سے وہ نہیں ہوگا. اور اگر باہر کا ایمان کا ماحول ملا تھا، جیسے باہر کی گرمی مل رہی تھی، تو اگر بے ایمان کے ماحول میں چلا جائے گا تو وہاں بے ایمان ہو جائے گا، کیونکہ ٹھنڈک مل گئی. سمجھے؟ تو ایمان کے ماحول میں تھا تو اس کو ایمانی گرمی مل رہی تھی اور چل پڑ رہا تھا، اور جہاں بے ایمانی کے ماحول میں گیا تو وہاں کی ٹھنڈک اس کو لگ گئی اور وہ سارا اثر ختم ہو گیا. اور ایک ہے اندر ایمان کی حرارت پیدا ہو گئی ہے تو وہ دوسروں کو بھی گرم کر دے گا، اور گناہوں کے ماحول میں بھی، بے ایمانی کے ماحول میں جا کر بھی وہ ایمان پر جمع رہے گا. کیوں جمتا ہے؟ کہ اندر کی حرارت ہے، اندر کی حرارت ہے. تو یہ ہے، اس لیے ہمیں دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے اپنے اندر ایسا ایمان پیدا کرنا ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، کسی ماحول میں بھی بھیج دیا جائے، ہم اس ماحول کو بدل سکتے ہیں، وہ ماحول ہم کو نہیں بدل سکتا. ایسی اندر کی گرمی پیدا کرنی. جی، یہ تھا صحابہ کرام کے اندر کہ ان کے اندر ایمان کی ایسی گرمی پیدا ہوئی ہے کہ وہ کیسے بھی ماحول میں چلے گئے، وہاں کی زبان تک بدل دی
اور سب کچھ بدل دیا، وہ خود نہیں بدلے، انہوں نے بدل دیا، ان کے ماحول نے، انہوں نے اثر نہیں لیا ماحول سے، تو اس کو کہتے ہیں اندر کی گرمی۔ تو وہ تندور کی، اوون کی گرمی باہر کی تھی، جب تک بیٹھو تو اچھا لگا، ہٹو تو ٹھنڈک مل گئی۔ تو آج کل جو ہم چل رہے ہیں نا، وہ ماحول کی وجہ سے چل رہے ہیں، کہ ہمارا ماحول دیندار ہے، جہاں شراب نہیں پی جاتی اس لیے ہم نہیں پیتے، جہاں چوری نہیں ہوتی اس لیے ہم نہیں کرتے، لیکن ماحول میں غیبت ہے تو ہم غیبت کر لیتے۔ تو ماحول والا ایمان ہے، تو ہمیں حقیقت میں اندر ایمان پیدا کرنا ہے۔ یہ جو سبق ہے اور یہ جو اصلاح ہے، وہ اصلاح کا نام ہی یہ ہے کہ اپنے اندر ایسی ایمان پیدا کرو کہ پھر دنیا میں چلو تو آپ اپنی ایمان سے چل سکتے ہیں اور گناہوں سے متاثر نہیں ہو سکتے۔ جی یہ تو بات آ گئی تو تھوڑی سمجھا دی۔ تو فرمایا اصل تو جو ہے سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ سنت کا جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس پر عمل کرنا شروع کر دو۔ کسی نے خوب کہا ہے، برصراط مستقیم یہ دل کسے گمراہ نیست، سنت کے راستے پر چلنے سے گمراہی کا کوئی خطرہ نہیں، بس اس کو اختیار کر لو۔ سنت کے راستے پر چلنے سے گمراہی کا کوئی خطرہ نہیں، گمراہی کا بھی خطرہ نہیں اور تکبر کا بھی کوئی خطرہ نہیں، کوئی گناہ بھی نہیں آئے گا۔ سنت کے راستے پر چلو گے تو سارے گناہ بھی ختم۔ کیونکہ غیبت کرنا کوئی ہے سنت تو ہے تو ہی نہیں۔ سنت پر چلنا ہے، بھئی یہ سنت ہے، نہیں ہے تو چھوڑ دو اس کو، تو سارے گناہ چھوڑ جائیں گے، کیونکہ آپ نے بچے ہیں، آپ بدگمانے سے بچے ہیں تو انسان بدگمانے سے بچے گا۔ ہاں تو کیوں نہیں؟ تو حرام ہے، سنت کا راستہ اختیار کریں گے اس سے ترقی ہوگی، وہ تو فرائض میں سے ہے۔ تو جب انسان سنت پر وہی چل سکے گا جو پہلے فرائض سے بچے گا، پھر سنت پر چلنا شروع کرے۔ دیکھو اتباع سنت سے وصول تیزی سے ہوتا ہے، وہ دونوں آپس میں ملے جلے ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے پر پورا کرنا ہے۔ ہمارے پہلے نمبر ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیا مطلب؟ اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے لیکن نبی کے طریقے پر پورا کرنا ہے۔ اللہ کا حکم پورا ہوگا، طریقہ نبی کا نہیں ہوگا تو بھی غلط، اور نبی کا طریقہ ہے لیکن حکم اللہ کا نہیں ہے تو بھی غلط۔ تو اللہ کے حکم کو نبوی طریقے پر پورا کریں گے تو تیزی سے ہمارا وصول ہوگا۔ تو اتباع سنت سے وصول تیزی سے ہوتا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مختلف بزرگوں نے جو مختلف راستے اختیار کیے ہیں اور مختلف قسم کے مجاہدات، مختلف قسم کی ریاضتیں اپنے اپنے تجربات سے اختیار کی ہے اور مختلف قسم کے تصرفات اختیار کیے ہیں، ان راستوں کے ذریعے وصول اللہ دیر سے ہوتا ہے۔ دیکھو ان راستوں کے ذریعے سے وصول اللہ دیر سے ہوتا ہے۔ مختلف مجاہدات جو ہوتے ہیں نا، تو بزرگوں نے الگ الگ لوگوں سے الگ الگ مجاہدات کرائے ہیں۔ تو فرمایا ایک راستہ اتباع سنت کا ہے، ایک راستہ اتباع سنت کا ہے۔ اتباع سنت کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کی کوئی کتاب، جیسے مثلا اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے رکھو اور اس میں دیکھو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا سنتیں بیان کی گئی، ان میں سے ایک ایک سنت لے کر اس پر عمل کرتے رہو، اور جس سنت پر عمل کرنے کی عادت نہیں ہے اس کی عادت ڈالتے جاؤ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتباع سنت کے راستے سے وصول تیزی سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھو کیوں کہ یہ بھی ایک مجاہدہ ہے۔ ایک تو سنت وہ ہے جو ہمارے ماحول میں عام ہے، جیسے کھانے پینے کی، تو اس میں تو ہم ہیں، لیکن یہاں تو ہر ایک سنت کو دیکھ دیکھ کر کرو۔ ہاں تو پھر کیا ہے، اس میں مجاہدہ ہوگا۔ تو وہی اللہ والے کیا کراتے ہیں، وہ جو سامنے نفس ہمیں ستاتا ہے، کوئی مرید اپنے شیخ سے جب پوچھتا ہے تو شیخ سمجھ جاتے ہیں، پھر اس کو وہی چیز
سنت کے مطابق جو ہوتی ہے وہی بتاتے ہیں، وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اس سے آگے گاڑی چل جاتی، کیونکہ سنت کے مقابلے میں بدعت ہوتی ہے، اس کا مقابل بدعت ہوتا ہے۔ تو انسان کو سنت پر جب عمل کرے گا تو بدعت ختم ہوگی آٹومیٹک۔ دنیا میں جو بدعات شروع ہو گئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی سنتیں مٹ گئی، سنتیں جب چلے گی تو بدعتیں ختم ہوگی، دونوں ایک ساتھ میں نہیں رہ سکتے۔ اتباع سنت میں محبوبیت کی شان ہے، اتباع سنت میں محبوبیت کی شان ہے۔ پھر اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ اتباع سنت کی خاصیت محبوبیت ہے۔ تو ہر کام میں، اسی لیے ہمارا سیدھا سادہ جملہ ہوتا ہے دعوت و تبلیغ میں، کیا ہے بھائی؟ اللہ کے حکم کو نبوی طریقے پر پورا کرنا، بس۔ مثال کے طور پر کھانا اللہ کا حکم ہے، کلو وشربو، آج ساری دنیا کھا رہی ہے، مسلم بھی کھا رہا ہے، غیر مسلم بھی کھا رہا ہے، کب کھانا ہے؟ تو وہ تو عمل تو کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کھانا ہے نبی کے طریقے پر، تو اب یہ حکم پورا ہوا۔ تو کھانا ہے، اگر کھانا کھایا ہم نے غیروں کے طریقے پر مسلمان ہو کر، تو اس نے اللہ کا حکم تو پورا کیا، لیکن طریقہ نبی کا چھوٹا ہے، اس لیے اس حکم کے پورا کرنے کے اندر اس کو وہ برکات اور وہ فائدے نہیں ملیں گے جو اللہ نے رکھے۔ جیسے کھانا، جیسے شادی، قرآن کا حکم ہے فنکحو، کہ نکاح کرو، تو یہ حکم ہے۔ اب اس حکم کو پورا کرنا ہے نبوی طریقے پر، کہ میرے نبی نے نکاح کا کیسے حکم دیا ہے، کیسے کیا ہے، بس اس حکم کو اس طریقے پر کرو، تو ہو گیا کام، عمل کامل۔ اب تم نے اگر نکاح کیا لیکن نکاح میں غیروں کا طریقہ لیا، چاہے کتنا ہی مجاہدہ، کتنا ہی خرچ کیا، لیکن اس میں برکت ہے ہی نہیں۔ تو دیکھو، تو آج کل ہم نے حکم تو اللہ کا ہے، پورا کر رہے ہیں، لیکن طریقہ نبی کا چھوٹ رہا ہے۔ جیسے بھائی گھومنے جاؤ، سیرو فی الارض، کہ بھائی تفریح کرو، اللہ کا حکم ہے، لیکن طریقہ نبی کا لینا پڑے گا، کہ بھائی نبی کا طریقہ کیا ہے، کہ وہاں جاؤ تو کس نیت سے جاؤ، پھر وہاں جا کر کو اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، وہاں کسی کو ملے تو ان سے وہاں نمازوں کا اہتمام کرے، تو یہ ہے۔ تو پھر کوئی گھومنا نہیں۔ آج تو بولے نے قرآن میں آیا ہے، بولے گھومو پھرو اور صحت کے لیے اچھی چیز ہے، چلو ٹھیک ہے، تو ایک چیز کو یاد رکھتے ہیں، دوسری چیز کو بھول جاتے۔ بھائی نکاح تو بولو، نکاح تو قرآن کا حکم ہے، بولے تو فرائض میں سے ہے، یہ تو کرنا چاہیے، تو پھر طریقہ لو نا۔ تو آج ہم سے جو چھوٹ گیا ہے وہ ایک چیز، ایسے ہی ہر چیز میں، یہ میں نے چند مثالیں دی کہ اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے۔ جیسے سونا، بھائی آرام کرنا ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، وہ آرام کے لیے بنائی رات، لیکن فرمایا آرام کرنا ہے تو طریقہ نبی کا، تو نبی کے طریقے سے وہ پوری کی پوری عبادت بن جاتی ہے۔ پھر وہ کھانا بھی عبادت، وہ نکاح بھی عبادت، وہ سونا بھی عبادت، اور اگر وہ طریقہ نبی کا نہ لیا تو پھر وہ عبادت نہیں بنے گی۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں بھائی۔ جی، تو طریقہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر سے نبی کا طریقہ نکل گیا، اس لیے اتباع سنت جو ہے اس میں محبوبیت کی شان ہے، اس کے ذریعے سے انسان اللہ کا محبوب بنے گا۔ تو مجاہدہ اتباع سنت میں جتنا مجاہدہ ہے، اتنا مجاہدہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ کیسے؟ بھائی دیکھو، پوری رات جاگنا یہ سنت نہیں ہے، سونا اور پھر جاگنا یہ سنت اور یہ مجاہدہ ہے۔ کہ ایک انسان سو جائے تو بولا اب اٹھ نہیں سکوں گا، تو وہ سنت یہ ہے کہ تھوڑی دیر آرام کر لو اور پھر تھوڑی دیر جاگو بھی۔ تو یہ ہے کہ پوری رات جاگنا یہ سنت نہیں۔ جیسے ہمیشہ کے روزے رکھنا یہ سنت نہیں ہے ہمارے نبی کی، بلکہ ایک دن رکھنا ایک دن نہ رکھنا، تو یہ سنت اور یہ مجاہدہ زیادہ ہے۔ ہمیشہ رکھنا تو عادت بن جائے گی، عادت بن جائے گی، لیکن ایک دن رکھنا ایک دن چھوڑنا، فرمایا یہ مجاہدہ ہے۔ تو سونا جاگنا پوری رات یہ تو آسان ہے، لیکن سونا پھر جاگنا یہ سنت ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، سنت میں مجاہدہ ہے۔
فرمایا اپنی مرضی سے چلنا یہ سنت نہیں ہے، اور اطاعت میں چلنا یہ سنت ہے۔ تو آج مان کر چلنے میں مجاہدہ ہے، اپنی مرضی سے چلنے میں مجاہدہ نہیں۔ تو سنت میں ہے ہی مجاہدہ، وہ آسان کام نہیں ہے۔ آج ہم سے جو چھوٹ رہی ہے وہ سنتیں چھوٹ رہی ہے، لباس سے سنتیں چھوٹ گئی۔ دیکھو ستر چھپانا فرض ہے، آپ نے فرض تو ادا کر لیا، لیکن اس ستر کو جو چھپانا فرض ہے اس کو نبوی طریقے پر پورا کرو، تو پھر وہ سنت ہو گئی۔ تو پھر اس میں محبوبیت بھی ہے، اس میں مجاہدہ بھی ہے، اور اس میں ہماری ترقی بھی ہے۔ تو ستر تو چھپا لیا، لیکن کٹنگ تو غیروں کی لے لی، تو پھر کہاں کا وہ ہوا؟ تو اب وہ عبادت نہ بنی۔ جی، تو اسی وجہ سے فرمایا کہ اتباع سنت کی خاصیت محبوبیت ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے اور تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے، تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے۔ پہلے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ لہذا اتباع سنت کے اندر محبوبیت کی شان پائی جاتی ہے، اتباع سنت کے اندر محبوبیت کی شان پائی جاتی ہے، اور وہ مخلوق کی محبوبیت نہیں بلکہ اللہ جل شانہ کی محبوبیت ہے۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دیکھو اتباع سنت کے اندر ایک بات اس میں اور سمجھ لو، اللہ کی محبوبیت ملے گی لیکن مخلوق کی محبوبیت میں کمی ہوگی، اور لوگوں کے غیروں کے طریقے پر چلنے میں مخلوق کی محبوبیت ملتی ہے، اللہ کی محبت بالکل نہیں ملتی۔ اب جب ایک انسان کو اللہ کی محبوبیت مل گئی تو مخلوق کی محبوبیت بھی ملے گی، لیکن وہ تھوڑا دیر سے ملے گی۔ تو آج انسان یہاں گھبرا جاتا، ارے بولے لوگ تو میرے سے تو نفرت کرنے والے بن گئے، میرے سے تو دور ہو گئے، میں تو سنت پر عمل کرنا شروع کر دیا، ذرا لباس سنت کے مطابق پہنو تو یہ ساری چیزیں میں پھر وہ ہو جائے گی۔ تو فرمایا دیکھو اتباع سنت کے اندر محبوبیت کی شان پائی جاتی ہے، اور وہ مخلوق کی محبوبیت نہیں ہے بلکہ اللہ جل شانہ کی محبوبیت ہے۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت کوئی مسلمان بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت اتباع سنت کی نیت سے اپنا بایا پاؤں داخل کر رہا ہے اور یہ دعا پڑھ رہا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس وقت وہ مسلمان اللہ تعالیٰ کا محبوب بن رہا ہے۔ اللہ وہ کیونکہ وہ سنت کے مطابق جب داخل ہو رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن رہا ہے۔ لہذا جو شخص اتباع سنت کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن رہا ہے، گویا کہ اللہ محب اور وہ شخص محبوب، اللہ محب محبت کرنے والا اور ہم اللہ کے محبوب بن گئے۔ محبوب اور محبت کی خاصیت ہے، محبت کی خاصیت ہے جذب کرنا، یعنی محب محبوب کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ سبحان اللہ، محب محبوبیت کی محبت کی خاصیت کیا؟ جذب کرنا، ایک دوسرے کے اندر کھینچ جانا۔ تو اللہ محب ہے، ہم محبوب ہے، تو اللہ ہمیں بندوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، کھینچتا ہے، اور محبوب محب کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس لیے جب انسان اتباع سنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو مجاہدہ سب سے بڑا اتباع سنت، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ اس طرح جذبے کے ذریعے اس کو وصول اللہ حاصل ہو جاتا ہے، پھر وہ وصول ہو گیا، جذب ہوا نا، جذب جب سنت پر انسان چلتا ہے تو پھر اللہ اس کو اپنا محبوب بنا ہی لیتے، جذب کرتے۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کھینچ لیں گے تو اس کے ذریعے وصول جلدی ہوگا۔ اس کے مقابلے میں اگر انسان خود چل کر جائے، ایک تو خود چل کر جائے اور ایک اللہ اس کو خود کھینچ لے، دونوں میں فرق ہے۔
خود کر چل کر جائے تو وصول دیر سے ہوگا، اس لیے فرمایا کہ اتباع سنت میں وصول تیزی سے ہوتا ہے۔ اور دوسرے ذرائع جو صوفیائی کرام نے اختیار کیے ہیں وہ سب طریقے بھی جائز اور مباح ہے، لیکن ان کے ذریعے وصول اتنی تیزی سے نہیں ہوتا جتنی اتباع سنت سے ہوتا ہے۔ جی، تو اتباع سنت کی نیت کرے، انشاءاللہ نیت کرے ہم سب کے سب کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہر کام کو سنت کے مطابق کریں گے، اور سنت کی کتاب کو ڈھونڈے اس میں کہ یہ عمل کو کیسے کرنا ہے، اس کے سنت طریقہ کیا ہے، اور اس کو کوشش کرے انشاءاللہ۔ ابھی ایک پیج ہے، اس کو پورا کر لیتے، ایک ایک سنت پر عمل کرتے جائے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کر رہے، ارے میاں تصوف کی ان اصطلاحات کے پھیرے میں مت پڑو۔ تصوف کے اندر اصطلاحات ہوتی ہے نا، ٹرمنالوجی، تو اس کی اصطلاحات میں پھیرے میں مت پڑو، سیدھا سیدھا عمل کرو۔ وہ یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنت منقول ہے ان میں سے ایک ایک سنت کو سیکھتے جاؤ، ان پر عمل کرتے جاؤ، انشاءاللہ منزل پر پہنچ جاؤں گے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں کی تعلیم اور تربیت کا خلاصہ اتباع سنت ہے۔ اتباع سنت ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے میں نے تمہارے لیے ایک ڈائری بنا دی ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی فرمایا، انہی کی لکھی ہوئی ہے نا اسوہ رسول اکرم، کہ تمہارے لیے ایک ڈائری بنا دی ہے، اس میں سب سنتیں لکھ دی ہے کہ اس طرح سونا ہے، اس طرح جاگنا ہے، اس طرح اٹھنا ہے، اس طرح بیٹھنا ہے، اس طرح کھانا ہے، اس طرح پینا ہے، اس طرح باتیں کرنا ہے۔ اس کی بھی ہماری تعلیم ہو چکی تھی، درس ہو گیا تھا، دوبارہ پھر پڑھ لیں۔ تو فرمایا اتباع سنت کے اندر، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دعوت و تبلیغ کا کام جو دیا ہے اس میں بھی اتباع سنت ہی زیادہ ہے، اسی لیے اس میں شوشا نہیں ہے، کچھ وہ نہیں ہے، بلکہ انسان آنے کے بعد رک جاتا ہے، صحبت نہ ملنے کی وجہ سے تھوڑا سا بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس کام کو صحیح طریقے سے، صحیح نیتوں سے اور صحیح لوگوں کے پاس بیٹھ کر سیکھے اور عمل کرے، تمام سنتوں پر عمل کرو۔ البتہ میں سب حضرات سے ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ اتباع سنت کی کچھ باتیں تو مشہور ہے، مثلا کہ جب مسجد میں داخل ہو تو دایاں پاؤں پہلے داخل کرو، جب باہر نکلو تو بایاں لیفٹ پاؤں پہلے داخل باہر یعنی نکالو، کھانا داہنے ہاتھ سے کھاؤ، کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو، بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو، بیٹھ کر پانی پیو، 3 سانس میں پانی پیو، پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں اور قابل تقلید ہے، یعنی کرنا چاہیے، سب میں بڑی فضیلت ہے، لیکن سنتیں صرف ان کے اندر محدود نہیں، ہم اسی کے اندر محدود کر لیا۔ سنتیں ان کے اندر محدود نہیں، بلکہ لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا، ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، حلم، بردباری اختیار کرنا، غصہ نہ کرنا، یہ بھی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ سب بھی سنت ہے۔ لہذا اخلاق سے متعلق، معاملات سے متعلق، معاشرت سے متعلق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ اسوہ رسول اکرم کے اندر سب ہے۔ مثلا یہ بھی سنت ہے کہ جب تولو تو جھکتا ہوا تولو، اور دوسروں کو بڑھتا ہوا تو بڑائی کرو، اور اگر دوسروں سے کوئی حق لینا ہے تو اس کے خاطر تھوڑا حق چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، اور جب دوسروں کو دینا ہے تو زیادہ کر کے دو، دینے میں اپنے دل کو کشادہ رکھو، یہ سب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لہذا جس طرح ان مشہور سنتوں پر عمل کرنے کا جتنا اہتمام کرتے ہیں اتنا ہی ان سنتوں پر بھی عمل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں۔ آنکھوں کو بند کر لیں، گردن کو جھکا لیں، اور یہ تصور کرے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ
دھیان دل کی طرف ہو اور دل کی حرکت کو سننے کی کوشش کرے۔ اللہ اللہ نہ زبان سے کہنا ہے نہ دماغ میں کہنا ہے،